السلام علیکم گائز، آج کی کہانی کا نام ہے نااتفاقی کا انجام۔ نااتفاقی کہتے کسے ہیں؟ اگر کوئی شخص ایک دوسرے سے لڑ کر پہلے ایک ساتھ رہتا اسے اتفاق کہتے ہیں۔ نااتفاقی اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہمیشہ ایک ساتھ رہتا اور لڑائی کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں یا اپنے آپ میں غرور آ جائے تو دور ہو جائیں، اس کو نااتفاقی کہتے ہیں۔ اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ تو چلو ہم شروع کرتے ہیں کہانی۔ نااتفاقی کا انجام۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں دو بیل رہتے تھے۔ وہ آپس میں گہرے دوست تھے، ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام کرتے تھے۔ جنگل کی تازہ ہوا اور ہری بھری گھاس کھا کر وہ موٹے اور طاقتور ہو گئے تھے۔ ان میں دوستی کے ساتھ ساتھ خوب اتفاق تھا۔ کوئی دشمن ان پر حملہ کرتا تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کرتے اور ان پر حاوی ہو جاتے، یعنی کہ بھاری ہو جاتے، ڈاڈھے ہو جاتے۔ ایک دن جنگل کے بادشاہ شیر نے ان کا شکار کرنا چاہا تو منہ کی کھائی۔ دونوں بیلوں نے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا۔ ٹھیک ہے، اب دونوں بیل اپنی طاقت پر مغرور ہو گئے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ غرور آنے کی وجہ سے نااتفاقی پیدا ہوتی ہے۔ اب دونوں بیل اپنی طاقت پر مغرور ہو گئے تھے۔ ایک دن شیر سے لڑائی کی باتیں کر رہے تھے کہ ایک بیل نے کہا، میری طاقت نے شیر کو بھگایا، میرے سینگوں نے اسے زخم پر زخم لگائے ہے، تم تو بس اپنا بچاؤ کرتے رہے۔ دوسرے نے جواب دیا، اگر میں چستی سے اسے سینگوں پر نہ لیتا تو شیر تمہاری ٹکا بوٹی ہی کر ڈالتا۔ ٹھیک ہے، یہ میرے ہی سینگوں کی برکت تھی۔ گائز، ان دونوں کے اندر یہ مقابلہ شروع ہو گیا کہ غرور آنے کی وجہ سے کہ میں زیادہ طاقتور ہوں، ایک نے کہا میں زیادہ چست ہوں تو دوسرے نے کہا نہیں، میرے سینگوں کی اس کو اپنے سینگوں پر اٹھا لینے کی وجہ سے اس کو ہار ہوئی، نہیں تو وہ تو تمہاری ٹکا بوٹی نکال کر ہی کھا لیتا۔ ٹھیک ہے، یہ میرے ہی سینگوں کی برکت تھی کہ شیر جدھر پنٹرا بدل کر حملہ کرتا، میرا سینگ ادھر ہی اس کے حملے کو روک دیتے تھے۔ تم تو فقط اپنی جان بچاتے رہے، میں سے تلخی اتنی بڑھی کہ دونوں میں اتفاق نہ رہا۔ دونوں نے اپنا اپنا الگ راستہ اختیار کر لیا۔ ایک جنگل کے مغرب میں چلا گیا تو دوسرا مشرق کی طرف۔ اتنے دنوں میں شیر تندرست ہو چکا تھا، اسے اپنی شکست کا رنج تھا۔ وہ بیلوں کو دور دور سے دیکھا کرتا تھا، مگر جب تک اس میں اتفاق تھا وہ حملے کی جرأت نہ کر سکا۔ لیکن جب ان میں اتفاق نہ رہا تو شیر کو اپنے وارے نیارے نظر آئے۔ ایک بیل کی طاق میں گھاٹ لگا کر بیٹھ گیا۔ جوں ہی بیل چرتا ہوا اس کے قریب آیا، شیر نے چست لگائی، ٹھیک ہے، اور ایک ہی پنجے سے اس کی گردن توڑ کر رکھ دی۔ بیل گرا اور پھر نہ اٹھ سکا۔ شیر نے جی بھر کر بیل کا تازہ گوشت کھایا اور اپنے کچھاڑ میں جا کر سو رہا۔ اگلے دن اٹھا اور دوسرے بیل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ یہ بیل بھی جلدی اسے مل گیا۔ شیر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں اس سے گوشت کا مزہ لینے لگا۔ بیل بے خبر چل رہا تھا، اس کو خیال بھی نہ تھا کہ دشمن اس کی طاق میں بیٹھا ہے۔ جوں ہی بیل جھاڑی کے قریب آ گیا، شیر جھپٹا اور چھلانگ لگا کر بیل کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھا۔ بیل نے بتھیرا جھٹکا، سینگ ہلائے، مگر شیر نے اپنے پنجوں سے اس کی کھال ادھیڑ دی اور ایک پنجہ اس زور سے مارا کہ گردن ایک طرف لڑھک گئی اور بیل زمین پر گر گیا۔ شیر نے اس کا گوشت کھایا، لہو پی کر اپنی پیاس بجھائی اور دہاڑتا ہوا ایک طرف نکل گیا۔ دونوں بیلوں کو نااتفاقی کی سزا مل گئی اور شیر باری باری دونوں کو کھا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نااتفاقی کا انجام برا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، نااتفاقی کا انجام بہت زیادہ برا ہوتا ہے۔
تو ہم سب کو بھی اتفاق سے رہنا چاہیے۔ تو آج کی یہ تھی ہماری کہانی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی میں۔